وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے اوپر جتنے مصیبتیں آتی ہیں، جتنے زلزلے اور جتنے طوفان آتے ہیں، اس میں رب کعبہ کی طرف سے کوئی تمہارے اوپر ناانصافی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، یہ تمہارے گناہوں کا یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور پھر بھی اگر رب فرماتا ہے جو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، جو تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اگر وہی گناہوں اور اعمال کے نتیجے کے مطابق تم پر عذاب ڈالا جائے تو یہ زمین کے اوپر ہر زندہ چیز جو بھی زندہ ہے، فرمایا جاتا ہے یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر آگے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا اور ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ کیسے دلایا؟ انہوں نے کبھی میری نافرمانی کی، حیائی کے اڈے کھولتے رہے، اور کبھی میری مسجدوں کے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں سوتے رہے، اور کبھی ان کے سامنے میرے دین اور اسلام کا جنازہ نکلتا رہا، کبھی ان کے گھروں میں میرا قرآن کہیں کہیں سال تک گرد و غبار میں بند رہا، مگر انہوں نے اس قرآن کو نہیں کھولا۔ میں نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اس کے بدلے میں میں نے ان کو زمین میں دھسا دیا، میں نے ان کو غرق کر دیا، میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ جن مکانوں میں ساری زندگی سو کے نمازیں قضا کرتے تھے، جس مکانوں میں ساری زندگی سو کے رب کے قرآن کو اوپر والے کمرے میں رکھ کے نیچے سویا کرتے تھے، تو میں نے اوپر والے مکان سے لے کر نیچے والے مکان تک سارے کے سارے کو زمین میں سمیت مالک کے مکان کے دھسا دیا۔ اس لیے اللہ کی عذاب سے پناہ مانگو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تب وضو ظاہر والا بھی ہونا چاہیے، تب وضو باطن والا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی جھکنے کے لائق نہیں ہے۔ ہاں میرے مولا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہاں ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ پہلے اس کنڈیشن میں آ جائے کہ غسل کرے، اپنے پاک کپڑے لگا کر، اپنے جسم پر عطر لگا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرے کہ مولا آج سے پہلے اگر میں چغل خور تھا تو میں وعدہ کر کے تیری بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں چغلی نہیں کروں گا۔ اگر میں غیبت کا عادی تھا تو میں آئندہ کبھی غیبت نہیں کروں گا۔ اگر میں حسد کرنے والا تھا، ایک دوسرے پر جلنے والا تھا، تو میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر میں مسلمانوں میں لڑائی اور جھگڑے فساد پیدا کرنے والا تھا تو اے اللہ میں وعدہ کر کے جاتا ہوں آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ اگر میرے ریلیشن غلط ہے تو میں آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں کہ میں کبھی بھی آئندہ زندگی میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اگر میں حرام کھانے والا تھا، آج توبہ کر کے جاتا ہوں زندگی میں حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اندر اس میں اعظم پڑا باہر جا کے مسلمانوں کی غیبت، اندر اس میں اعظم پڑا باہر جا کے جھوٹ، اندر اس میں اعظم پڑا باہر جا کے حسد، اندر اس میں اعظم پڑا باہر جا کے مسلمانوں کی منافقت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں گوارا نہیں ہے کہ ترکی اور ملک شام کے اندر ایک ایسا زلزلہ برپا ہوا جس کے اندر ایک ایسے مکان گرے ایک مکان کی وہ قیمت ہے جو میرے اور آپ کی پوری غول کی اور مکانوں کی قیمت نہیں ہے۔ آج وہ مکان زمینوں میں دس گئے، کہیں نوجوان تقریباً 7-8-10 ہزار سے زیادہ اس وقت جو مر چکے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور جو زخمی ہوں گے ان کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں۔ ساری زندگی جس بندے نے اپنے ساری زندگی کی ساری عمر جس مکان بنانے پر، جس فلیٹ کھڑا کرنے پر، جس ایجنسی کو کھڑا کرنے کے لیے، جو بھی بنانے کے لیے ساری زندگی عمر لگائی، کتنی پیڑھیوں نے اس مکان کو کھڑا کرنے کے لیے، اتنی بڑی بلڈنگ کے لیے اپنا وقت لگایا، اپنا پیسے لگائے، اپنی نمازیں چھوڑی ہوگی، اب کتنا جانے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے بعد بنائی، لیکن 7.9 اور 1 منٹ کا محسوس کیا ہوا زلزلہ آیا جس مکانوں کو سمیت گاڑیوں کو سمیت ان کے مالکوں کو زمین کے نیچے دھسا دیا۔ میرے آقا کریم کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا ہے، لیکن انہوں نے زلزلے کے وقت میں کیا کیا؟ وہی ساری امت مسلمہ کو کرنا چاہیے، وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، وہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہم اپنی طرف سے راستہ اختیار کر کے نجات نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا لوگو یقیناً تمہارے سے تمہارا رب ناراض ہو چکا ہے، لہٰذا فوراً مسجدوں کے دروازے کھولو اور مسجدوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے رب کو راضی کرو اور عبادت کرو، نمازیں پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، ورنہ تم جس زمین کے جس کونے کے اندر ہو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم نہیں بچ پاؤ گے۔ ایک ایسی خوبصورت بستی سے گزرے جتنی خوبصورت بستی آج فلسطین کا علاقہ بھی نہیں ہے، اور اتنی خوبصورت بستی آج ملک شام کے اندر بھی نہیں ہے،
عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑے بڑے اونچے اونچے مکان، بڑی بڑی خوبصورتی والی بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے، لوگ بڑے امیر ہیں، بڑے کروڑ پتی ہیں۔ ایک دن دوبارہ گزرے تو دیکھا نیست و نابود تھے، سارے کے سارے مٹی میں مل گئے تھے، سارے کے سارے زمین میں مل چکے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا گئے کہاں، ہوا کیا؟ اتنے امیر، اتنے بڑے بڑی پراپرٹی والے لوگ، اتنے بڑے امیر لوگ کہاں گئے؟ تو رب کی بارگاہ سے جو جواب آیا وہ تم بھی سن کے جانا کہ اپنی اس بنائی ہوئی پراپرٹی کا اندازہ کرنا۔ موسیٰ رب کریم نے فرمایا، عیسیٰ امیر تھے، بڑے کروڑ پتی تھے، بڑے مال ان کو میں نے عطا کیا تھا، لیکن یہ بندے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس بستی میں نماز کا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس بستی کی مسجد غیر آباد تھی۔ جب ان لوگوں نے مسجدوں کی طرف پیٹ کی، اے عیسیٰ میں نے ساری کی ساری بستی کو زمین میں ملا دیا۔ بستیاں ایسے زمینوں میں ملتی ہے، ایسے گھروں میں ختم پڑھنے سے اگر زلزلے ہٹ جاتے تو میرے مصطفیٰ کریم سارے صحابہ کو مسجد نبی میں جمع کر کے ختم پڑھتے۔ فرمایا نہیں، اس میں اعظم بھی پڑھو، خط جو تم چاہو ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اگر تم نمازی نہیں ہو، اگر تمہیں 5 وقت کی نماز ہی نہیں آتی ہے، اگر تم 5 وقت اپنے گھر کے مسلے پر بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، میرے جوانوں کون سا ختم پڑھو گے؟ پر میں اور آپ غور کریں، لیکن میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ 20 ہزار کلومیٹر، 10 ہزار کلومیٹر، 6 ہزار کلومیٹر، 2 ہزار کلومیٹر چل کر ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ اسی جوان سے جہاں لاکھوں کی بھیڑ کے اندر ایک مسلمان جا کر اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہے، اسی مسلمان سے اس محفل میں کھڑے ہو کر پوچھ، کیا تیرے گھر کے قریب میں مسجد تھی؟ کیا تیرے پاس میں مسجد تھی؟ کیا خدا کو حاضر ناظر رکھ کے بتا، کیا تو مسجد میں بھی جایا کرتا تھا؟ نہیں جایا کرتا تھا۔ اور بندے خدا کے، تو خدا کو مانتا ہے، حکمرانوں کو مانتا ہے، تیرے سامنے خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کے دروازے، خدا کا گھر خالی پڑا ہے، اس خدا کے گھر کے اندر تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، مدد تو رب سے نہیں مانگنے کے لیے تیار ہے، تو پھر جا کے غیروں کے آگے جھک کے کہتا ہے میری مدد فرما۔ گھر کی چھوٹی سے بڑی لے کر بڑی ساری بہنیں ساری کی ساری اٹھ کر جا کے بازار کی طرف نکل جاتی ہیں۔ آپ بھی اب بھی جا کے محاسبہ کرو، اپنے گھروں کے مسلے اٹھا کے دیکھو، مسلوں کے اوپر، جانمازوں کے اوپر گرد غبار پڑا ہوا ہے، لیکن دیکھیے میری ان بہنوں کی طرف جنہوں نے گھر کے اندر 15 سوٹوں کو پریس کر کے، کپڑوں کو اوپر سے خوشبو لگا کے رکھی ہے۔ بازار میں عورتوں کی بھیڑ کو چیک کر لیجئے، یہ کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ زمینیں کیوں کانپتی ہیں، لوگ کیوں غرق ہوتے ہیں، لوگ کیوں برباد ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلے اس وقت آتے ہیں جب عورتیں بے حیا ہو جاتی ہیں، ننگی ہو جاتی ہیں، پردے کا جنازہ نکل جاتا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے۔ ذرا محاسبہ کریے، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو کبھی ترازو پہ کھڑا کر کے سوچا کرو کہ رب کریم فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، رب کریم ارشاد فرماتا ہے لوگ اگر تمہارے اعمال کے مطابق اگر میں حساب لینے لگ جاؤں، تمہارے جو کرتوت ہیں تمہارے کرتوتوں کے مطابق اگر میں عذاب دینے شروع ہو جاؤں تو فرمایا زمین کے اوپر کوئی بھی زندہ چیز باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اپنے آپ کا ذرا جائزہ لو، ابھی معمولی سا زلزلہ اگر آئے گا، ہم سب کے سب اس زلزلے ایک زمین کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ جاؤ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب یہ ساری کی ساری زمین تھر تھرائے گی، کانپے گی، اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ اس کے نیچے چلے جائے گا، اور جو نیچے ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کیا ہوا زمین کو، کیوں کانپنے لگی، یہ زلزلہ ملک شام میں کیوں آیا، یہ ملک فلسطین کے اندر آج کیوں آیا، یہ زلزلہ ترکی کے اندر یہ زلزلہ کیوں آیا؟ تو زمین کہتی ہے یومئذ تحدث اخبارها، اے زمین پر زلزلوں کے بارے میں چرچا کرنے والوں، اے پوچھنے والوں، زمین کیوں کانپی؟ یہ رب تمہارا نہیں، یہ زمین خود بتائے گی میں کیوں کانپی۔ اور بتا زمین تو کیوں تھر تھرانے لگی تھی، تو نے کیوں لوگوں کو میرے اپنے اندر ہضم کر لیا، لوگوں کے بڑے بڑے محل برباد کر دیے، لوگوں کے بڑے بڑے مکان کیوں برباد کیے تھے؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین عرض کرے گی مولا یہ میرے اوپر کھلا زنا کرتے تھے، زمین عرض کرے گی مولا میرے اوپر ظلم کیے جا رہے تھے، زمین عرض کرے گی مولا میرے اوپر تیرے گھر بنائے گئے غیر آباد پڑے ہوئے تھے، میرے اوپر رہ کر کبھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، او میرے مولا جب انہوں نے حد سے زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے تو میں نے ہل جل کر سارے کے سارے لوگوں کو اپنے اندر لے لیا۔ یہ زمین خود بتائے گی زلزلہ ضروری کیوں تھا، یہ زمین خود بتائے گی اللہ کا عذاب ضروری کیوں تھا۔
ہوگا، اس لیے لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور ایمان والو، جب اللہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے، کتنے ظاہر الفاظوں میں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی ظالم بستی میں، جس بستی میں ظلم ہوتا ہے، جس بستی میں انصاف کا نام نہیں، سچائی کا نام نہیں، نماز کا نام نہیں، روزے کا نام نہیں، قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے، خوف خدا کا نام نہیں ہے، اللہ جب اس بستی کو پکڑتا ہے، پھر تیرے رب کی اتنی بڑی پکڑ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں، تعجب کے اندر آ جاتے ہیں، اے اللہ فلاں بستی کو ہوا کیا۔ آگے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اب خشکی اور تری عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ رب نے دونوں کی قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے اندر وضاحت فرمائی۔ ایک عذاب ہوتا ہے جو آج زلزلہ آیا، اچانک زمین پھٹ گئی، ایک عذاب یہ ہوتا ہے، ایک عذاب بارش کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے خشکی کا عذاب ہو چاہے بارش کا عذاب ہو۔ رب کریم فرماتا ہے خشکی اور تری دونوں کا عذاب جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے اعمال کے سبب ہوتا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بعض اعمال کا مزہ چکھائے، اور فرماتا ہے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جائے خشکی میں آئے تری میں آئے، جو بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ لوگ حد سے زیادہ گناہ کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے بڑے گناہوں کا جو ہے ان کو مزہ چکھائے، اور تاکہ یہ تم باز ہو جاؤ۔ اپنے مکان کے اندر نماز چھوڑ کے سونے والوں، کبھی قرآن کو قید کر کے اوپر والے مکان میں نیچے سونے والوں، اگر رات کو ہی کہیں رب کو تمہاری یہ نیند اگر نہ پسند ہو گئی کہ مسجد خالی پڑی ہے تو گھر میں سویا ہوا ہے، تو تمہارے مکان کو ایسے کر کے تمہیں بیچ میں ایسے کر دے گا جیسے چٹنی تم پیاز کی پیس کے اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہو۔ اس لیے ڈر